تو سیرت طیبہ کا سب سے اہم پہلو وہ ہے جو اللہ خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ بہت ساری آیات شریفہ قرآن پاک کے اندر ہیں۔ سیرت طیبہ کا اس سے اگلا دوسرے نمبر پر سب سے اہم پہلو وہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا۔ ایک لفظ آتا ہے حدیث پاک میں بعثت، مجھے بھیجا گیا ہے، ایک ذمہ داری دے کر مجھے بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا وہ اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں۔ کئی احادیث طیبہ کے اندر یہ بعثت کا لفظ یہ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام رات کو ایسی عبادت فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے، اتنا لمبا قیام ہوتا، اتنا لمبا رکوع ہوتا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ بسا اوقات حضرت صدیقہ فرماتی ہیں مجھے گمان ہوتا کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ لیکن ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا انما بعثت عابدا، اللہ نے مجھے عبادت کے لیے بھیجا، نہیں فرمایا۔ عبادت کی ہے، سب سے بہترین عبادت اللہ کے نبی نے کی، لیکن انما بعثت عابدا نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں ایسے روزے رکھتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اب کبھی افطار نہیں کریں گے، لگاتار روزے رکھتے، لیکن ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں فرمایا انما بعثت صائما، اللہ نے مجھے روزے رکھنے کے لیے بھیجا، نہیں فرمایا۔ آپ نے ایسا حج کیا ہے کہ بیت اللہ کا ایسا حج نہ اس آپ سے پہلے کبھی ہوا نہ قیامت تک کبھی ہوگا، لیکن ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا انما بعثت حاجا، اللہ پاک نے مجھے حج کرنے کے لیے بھیجا، نہیں فرمایا۔ آپ نے 4 عمرے کیے ہیں ہجرت کے بعد، ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا انما بعثت معتمرا، اللہ پاک نے مجھے عمرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے اپنے تمام گھروں کا مال صدقہ خیرات کر دیا، لوگوں کو کھلا دیا، اور جب دیا ہے تو ایسا دیا ہے کہ کوئی آپ سے زیادہ دینے والا نہیں تھا، لیکن کہیں نہیں فرمایا انما بعثت متصدقا، اللہ نے مجھے صدقہ خیرات کرنے کے لیے بھیجا۔ بحیثیت ایک امتی ہونے کے ہم سب نے یہ سوچنا ہے، اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی خود کہاں کہاں فرماتے ہیں انما بعثت، کہ مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ کے کارنامے بے حد و حساب ہیں، آپ کی صفات حمیدہ بے حد و حساب ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کے بے حد و حساب باب ہیں، لیکن چند مواقع ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت، مجھے بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر صرف 4 حدیثیں سامنے رکھی جائیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے کیوں بھیجا گیا، میں کس لیے آیا ہوں دنیا کے اندر، دنیا کی تکلیفیں میں نے کیوں برداشت کی ہیں، میں نے مکہ کے اندر مینا کے اندر لوگوں کی کڑوی کسیلی کیوں سنی ہے، میں نے طائف کے اندر پتھر کیوں کھائے ہیں، میں نے ہجرت کیوں کی ہے، میں نے اپنے صحابہ کو بے گھر کیوں کیا ہے، میں نے خندق کے اندر صحابہ کے پیٹوں پر پتھر کیوں باندھے ہیں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں دنیا کے اندر۔ انما بعثت، یہ سیرت طیبہ کا سب سے اہم پہلو ہے، سب سے اہم پہلو قرآن کے اندر۔ دوسرے نمبر پر سب سے اہم پہلو اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں کیوں آیا دنیا کے اندر۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک اللہ کے نبی فرماتے انما بعثت الی الناس کافۃ، مجھے بھیجا گیا ہے سارے زمانوں کے لیے، ساری قوموں کے لیے۔ پہلے نبی آتے تھے اپنی قوم کے لیے آتے، ایک خاندان کے لیے آتے، ایک علاقے کے لیے آتے، ایک وقت کے لیے آتے، وقت گزر جاتا، ان کی نبوت ختم ہو جاتی، علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، ان کی نبوت کا دائرہ ختم ہو جاتا۔ مخصوص قوم کے لیے نبی تھے، دوسری قوم ان سے نہیں سیکھ سکتی تھی۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات بڑی عظمت کے ساتھ آئے ہیں، لیکن ان کی محنت کا میدان بہت مختصر۔
فرمایا انما بعثت الی الناس کافۃ، صرف رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جو اپنے زمانے کے لیے بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، جو اپنی قوم عرب کے لیے بھی ہیں اور قیامت تک آنے والی تمام اقوام کے لیے ہیں، جو مکہ کے لیے بھی ہیں اور ہر شہر کے لیے ہیں، جو انسانوں کے لیے بھی ہیں اور جنات کے لیے بھی ہیں، جو ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے اور ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنی سیرت بیان فرماتے ہیں انما بعثت الی الناس کافۃ، میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایسی نبوت ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، قسم کھا کر فرمایا، میں اس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی بھی دوبارہ دنیا کے اندر آ جائے، اس کو بھی میری اتباع کرنی پڑے گی، نہیں چلیں گے تورات کے اوپر۔ حضرت داؤد علیہ السلام آ جائے، نہیں چلیں گے زبور کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام آ جائے، نہیں چلیں گے اپنے صحیفوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، انجیل پر ان کا عمل نہیں ہوگا، قرآن پاک پر ان کا عمل ہوگا، حدیث پاک پر ان کا عمل ہوگا۔